الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ فتاوی شامی یہاں بنیادی طور پر یہ جاننا ضروری ہے کہ ایک ہیں ماتن اس کتاب کے، دوسرے ہیں شارح اور تیسرے ہیں محشی۔ ماتن جو ہیں وہ ہیں امام طمرطاشی اور شارح ہیں امام حسکفی کشک والے کاف کے ساتھ، اور محشی ہیں امام شامی جن کو ابن عابدین کہتے ہیں۔ تو ماتن طمرطاشی ان کا لقب ہے شمس الدین طمرطاشی۔ متن کا نام ہے تنویر الابصار، اور تنویر الابصار کی شرح ہے در مختار۔ در مختار کے مصنف ہیں امام حسکفی علاء الدین محمد بن علی حسکفی، اور اس پر حاشیہ ہے رد المحتار، جس کا دوسرا نام ہے حاشیہ ابن عابدین یا فتاوی شامی۔ رد المحتار علی در المختار، علی در المختار۔ تو یعنی اصل ہے تنویر الابصار متن، اس کی شرح ہے در مختار، اور در مختار کے اوپر حاشیہ ہے رد المحتار۔ مختار جو ہے یعنی مختار اصل میں تھا، تو در پسندیدہ موتی۔ مختار کے دو معنی ہیں، ایک جس طرح ہم کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں، اور دوسرا مطلب اختیار سے پسندیدہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے القاب میں جو مختار ہے، لفظ کے لحاظ سے آج یہ لفظ موجود ہے، یعنی جو مخمس ہے صفہ کے سامنے 5 کونوں والی عمارت، جس کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ پاک ہے، تو وہاں جو اس کا دایاں کونا ہے صفہ کے سامنے، اس پر الرسول المختار، یعنی نجدیوں نے اگرچہ بہت کچھ مٹا دیا ہے لیکن یہ لکھا ہوا ہے، لیکن اس کا وہ مطلب وہ نہیں لیتے جو ہم لیتے ہیں، یعنی ان کے نزدیک وہ مطلب نہیں ہے جو مختار کل والا مطلب ہے، یعنی مختار بمعنی اختیار والا۔ تو اس واسطے انہوں نے چھوڑا ہوا ہے اس کو مٹانے سے، بہرحال لکھا ہے وہاں پر۔ تو باقی یعنی یہ اختیارات سے دونوں مطلب جو ہیں وہ لیے جا سکتے ہیں، لیکن یہاں جو کتاب کا نام ہے تو وہ مختار بمعنی پسندیدہ۔ رد المحتار، تو محتار جو ہے وہ حیرت زدہ، حیرت زدہ یعنی محتار سے مراد یہ ہے کہ ایک بندہ رستہ گم کر چکا ہے اور اپنی منزل کھو چکا ہے، یہ ہے محتار۔ تو رد المحتار کا مطلب یہ ہے کہ اسے منزل کی طرف واپس لوٹانا، منزل کی طرف پہنچانا۔ یہ یعنی حاشیہ ابن عابدین یا رد المحتار علی الدر المختار۔ اچھا جی،
بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ تو یہ خطبہ ہے فتاوی شامی کا، یعنی حاشیہ ابن عابدین کا۔ احمدو کا، اے اللہ میں تیری حمد کرتا ہوں۔ احمدو کا یا من، اے وہ ذات، تنزہت ذاتہ، اے وہ ہستی کہ جس کی ذات پاک ہے۔ کس سے پاک ہے؟ انل اشباہ والنظائر، اشباہ اور نظائر سے، یعنی جس کی مثل کوئی نہیں، لیس کمثلہ شیء۔ اشباہ بھی جمع ہے اور نظائر بھی جمع ہے، اشباہ اور نظائر سے۔ وَأَشْكُرُكَ، اور میں اے اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ شکراً مفعول مطلق ہے اور پھر موصوف ہے۔ استزید، یہ سارا جملہ شکراً کی صفت ہے، یعنی ایسا شکر کہ جس شکر کے ذریعے سے، بہی میں جو ضمیر مجرور ہے وہ شکر کی طرف راجع ہے۔ استزید بہی، جس شکر کے ذریعے سے میں مزید چاہتا ہوں، جس شکر کے ذریعے سے میں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ کیا؟ من دورار غرار الفوائد ظواہر، یہ ظواہر یہ مفعول بھی استزیدو کا، کہ جس شکر کے ذریعے سے میں حاصل کرنا چاہتا ہوں جواہر، یہ جو اردو فارسی میں گوہر ہے، کیونکہ عربی میں گاف نہیں ہے تو پھر گوہر کو جوہر پڑھا جاتا ہے، پھر جوہر سے جواہر۔ تو جس شکر کے ذریعے سے میں قیمتی چمکنے والے موتی حاصل کرنا چاہتا ہوں، ظواہر چمکنے والے۔ اچھا جی، کس کے ذریعے سے؟ من دورر، دورر غرر، فوائد کے۔ غرر جو ہے یہ غرہ کی جمع ہے، جو کہ گھوڑے کے ماتھے کے اندر جو سفیدی ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ تو پھر کسی بھی چیز کی طرف جب غرر کی اضافت ہوتی ہے تو اس کے افراد میں سے جو مضاف الیہ ہے، اس کے افراد میں سے جو نفیس ترین افراد ہوں وہ مراد ہوتے ہیں، یعنی غرر الفوائد، فوائد میں سے جو بہترین فوائد ہیں ان کے موتی میں حاصل کرنا چاہتا ہوں اس شکر کے ذریعے سے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں اور بھی دوں گا۔ تو شکر جو ہے یہ باعث ہے اضافے کا، تو اس بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، ایسا شکر کہ جس کے ذریعے سے میں جو اہم فوائد کے موتی ہیں ان سے چمکتے جوہر حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ وَأَسْأَلُكَ، اس کا عطف ہے اشکرک پر، یعنی پہلے احمدک، پھر اشکرک، پھر اسألک، اور سوال کرتا ہوں میں اے اللہ تجھ سے غایت الدرایت، درایت سمجھ، غایت انتہائی درجے کی سمجھ، یعنی درایت تو وہ بھی ہو سکتی ہے جو پرائمری درایت ہو یا متوسط درایت ہو، تو یہ ہے انتہائی درایت۔ وَدَوَامَ الْعِنَایَاتِ، اور میں سوال کرتا ہوں اے اللہ تجھ سے ہمیشہ کی نگہبانی کا، یعنی عنایت سے مراد ہے اللہ کی نگہبانی بندے کے لیے، تو اس کا دوام کہ تو ہر وقت میری نگرانی کر، میری پاسبانی کر۔ تو یہ درایت پر عطف ہے دوام کا، یعنی غایت پر، غایت الدرایت و دوام العنایات بالہدایات والوقایات۔ تو بالہدایہ پر عطف ہے وقایہ کا، اور یہ دونوں مل کر ان کا جو متعلق ہے وہ عنایہ ہے، یعنی عنایت ہے نگہبانی کرنا، دھیان دینا، توجہ کرنا کسی چیز کی طرف۔ تو وہ نگہبانی کس لحاظ سے؟
ہدایت اور وقایت کے لحاظ سے، دوام العنایت بالہدایت، یعنی بالہدایہ کا تعلق نہ دوام کے ساتھ ہے نہ پیچھے درایت کے ساتھ ہے، بلکہ اس کا تعلق عنایت کے ساتھ ہے، اور عنایت کی کئی قسمیں ہیں، تو اس واسطے عنایت کو معین کرنے کے لیے کہ کون سی عنایت میں چاہتا ہوں، کہ عنایت بالہدایہ والوقایہ، کہ میرا اللہ دھیان رکھے، میرا اللہ تعالیٰ میری پاسبانی کرے ہدایت کے لحاظ سے اور شر سے بچانے کے لحاظ سے، اس کا میں سوال کرتا ہوں۔ اچھا جی، تو یہ اصل میں اب سارے کتابوں کے نام ہیں جو فقہ کی مشہور کتابیں ہیں، تو اصطلاحی طور پر کتابوں کے نام ہیں اور لغوی طور پر یہاں مراد ہیں، یعنی یہاں معنی ان کا جو عرف میں کتابوں کا ہے وہ مراد نہیں ہے، یعنی ہدایہ جس طرح کتاب ہے، عنایہ کتاب ہے، ہدایہ کی شرح ہے، وقایہ ہے اور پھر شرح وقایہ ہے، آگے البدایہ والنہایہ ہے، آگے محیط ہے، ایضاح الحقائق ہے، کشف الخزائن ہے اور کنز الدقائق ہے، السراج الوہاج ہے، یہ سب یعنی کتابوں کے نام ہیں، ویسے فقہ کی کتابوں کے نام ہیں، لیکن یہاں پر ان کا لغوی مطلب جو ہے وہ مراد ہے۔ اچھا جی، فی البدایات والنہایات، یہ اس کا تعلق ہے اسألو کے ساتھ، کہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے مہربانی کا بدایت میں بھی اور نہایت میں بھی، یعنی آغاز کے اندر بھی اور انتہا کے اندر بھی، یہ بھی کتابوں کے نام ہیں۔ وفتحا، غایہ پر عطف ہے کہ میں سوال کرتا ہوں اے اللہ تجھ سے کہ تو کھول دے دروازہ فتح بابل منح، منح منیحہ تحفے کو کہتے ہیں، تو تحفوں کا دروازہ تو کھول دے، من مبسوط بحر فیض کا، تیرے فیض کے سمندر سے جو کھلا مقام ہے اس کا تو دروازہ کھول دے۔ المحیط، یہ فیض کی صفت ہے کہ ایسا فیض تیرا جو کہ احاطہ کرنے والا ہے حقائق کی وضاحت کا، لإیضاح الحقائق۔ اچھا جی، تو ایک تو میں فتح کا سوال کرتا ہوں، پھر وکشف خزائن الاسرار، اور میں سوال کرتا ہوں تجھ سے کہ تو اسرار و رموز کے جو دفینے اور خزینے ہیں ان کو کھول دے میرے لیے، لاستخراج درر البحار، تاکہ سمندروں کے موتی میں نکال سکوں، من کنز الدقائق، دقائق کے خزانے سے۔ تو حمد کے بعد پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، وَأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ، اور میں صلاۃ بھیجتا ہوں اور سلام، اے اللہ صلاۃ و سلام تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کہ سراج الوہاج ہیں، یعنی یہ کتاب کا نام ہے، اس کی جو قدوری کی شروحات میں سے بھی، تو میں جو تیرے نبی سراج وہاج ہیں، وصدر شریعہ، اور شریعت کے صدر ہیں۔ تو ہر جو لقب ہے اس کے کئی پہلو ہوتے ہیں، مثلا مطلقاً اس امت میں امام اعظم تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو امام اعظم جس وقت امام ابو حنیفہ کو کہا جاتا ہے رحمہ اللہ تعالیٰ، تو اس وقت یہ ہے کہ امت کے اندر صحابہ کے بعد جو ائمہ ہیں ان میں امام اعظم، اور جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے تو پھر یہ ہے کہ انبیاء کے امام اعظم۔ تو آج کے یعنی غیر مقلدین جو ہیں وہ
القاب کی اس تقسیم کو نظر انداز کرتے ہوئے اعتراض کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں امام اعظم امام دین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے اور تم ایک عام یعنی امتی کو دے رہے ہو۔ تو اس میں یہ ہے کہ یعنی اس کے علاوہ جو القاب وہ استعمال کرتے ہیں مطلقاً، تو ان میں بھی یہی تقسیم ہے، ورنہ اصل میں جو شیخ الاسلام ہیں یا جو حکیم الامت ہیں وہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ جو بانی ہیں اسلام کے، قائد ہیں۔ تو اس کے بعد یہ جو اس طرح کے القاب ہوتے ہیں ان کے اندر اضافی طور پر زمانے کے لحاظ سے مراد ہوتا ہے، جس طرح کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ صدیق اکبر ہیں، تو امتوں کے اندر نبیوں میں جو ہے وہ ظاہر ہے کہ یہ لقب اس دائرے کے اندر نہیں ہے، انبیاء کے بعد جو امتوں کا دائرہ ہے، جس طرح یعنی قائد اعظم کا لقب ہے، تو یہ ساری صورتحال جو ہے وہ ہر لقب کا ایریا سامنے رکھتے ہوئے پھر اس کا مطلب بیان کیا جاتا ہے۔ تو امام اعظم ہم جس وقت نعمان بن ثابت کو کہتے ہیں تو اس سے مطلب ہرگز نہ صحابہ کا ایریا ہے نہ انبیاء علیہ السلام کا، بلکہ صحابہ کے بعد جو ائمہ ہیں امت میں ان کے لحاظ سے یہ کہا جاتا ہے۔ تو اعتراض تب بنتا ہے کہ جس وقت یعنی یہ کہنے والے، لقب دینے والے یا سمجھنے والے یہ مراد لے رہے ہوں دوسرا مطلب، تو پھر اس پر اعتراض ہوتا۔ تو یہاں اب یہ لفظ صدر الشریعہ بولا گیا، تو صدر الشریعہ یعنی جو فقہا کے اندر عبید اللہ بن مسعود جو ہیں ان کا لقب ہے صدر الشریعہ، اور بعد میں جو ہے وہ اور بھی فقہا کو کہا گیا۔ تو حقیقت میں اب صدر الشریعہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو یہاں پر یہ جو علی نبی کا السراج الوہاج و صدر الشریعہ، تو اب یہ لغوی معنی ہے اور اس کے لحاظ سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور بعد میں جو لقب دیے گئے، جس طرح شاگردوں نے اپنے استادوں کو یا ہم عصر لوگوں کو دیا، تو وہ یہاں پر مراد نہیں ہے، چونکہ وہ تو صحابہ تابعین تبع تابعین کے بعد جا کر امام ہیں جن کے القاب جو ہیں وہ ایسے رکھے گئے ہیں۔ صاحب المعراج، تو معراج الدرایا کتاب ہے، تو صاحب المعراج وہاں جب ہوگا تو مطلب جنہوں نے معراج لکھی ہے، جس طرح صاحب ہدایہ کہا جاتا ہے، تو یہاں جو ہے وہ مراد ہیں وہ آسمانوں کا معراج جو ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لحاظ سے صاحب معراج ہیں۔ تو یہ سارے القاب یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ وحاول مقامات الرفیہ، وہ ذات اے اللہ تیرے وہ نبی جو کہ مقامات رفیہ کے حاوی ہیں، یعنی جتنے بلند مقامات ہیں، جتنے بلند مقامات ہیں مخلوق کے اندر اللہ کے بعد، ان سب کے جو حاوی ہیں، چونکہ آپ سید الرسل علیہ السلام ہیں اور سید الخلق ہیں، تو اس بنیاد پر حاوی مقامات الرفیہ ہیں۔ تیسرے نمبر پر چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم پر پہنچتی ہیں، اور شکر کامل تبھی ہو سکتا ہے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجا جائے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا رابطہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ذریعے سے ہے۔ تو کامل صلاۃ و سلام کا طریقہ یہی ہے کہ پھر ان ذوات پر بھی صلاۃ و سلام بھیجا جائے۔
تو صلاۃ و سلام ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر جو کہ سارے کے سارے پاک ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر جو سارے کے سارے ظاہرین ہیں، یعنی غلبہ اسلام کے اندر جد و جہد کرنے والے ہیں اور باطل پر غالب آنے والے ہیں، اور صلاۃ و سلام و ائمہ مجتہدین پر و تابعیہم، اور ان سب کے جو پیروکار ہیں، بِإِحْسَانٍ، ان سب کے جو نیکی میں پیروکار ہیں قیامت تک آنے والے، ان سب کے اوپر ان کے درجہ بدرجہ اور ان کی حیثیت کے مطابق ان پہ صلاۃ و سلام ہو۔ اما بعد، حمد و صلاۃ کے بعد، پس کہتا ہے، تو یہ یعنی پرانا طریقہ ہے مصنفین کا کہ خطبہ کے بعد وہ وجہ تصنیف بتاتے ہیں، تو اس میں اگر کتاب جو ہے وہ حاشیہ ہے یا شرح ہے کسی متن کی، تو پھر مصنف یہ بتاتا ہے کہ متن تو اور بھی بہت تھے، لیکن یہ متن اس علم کے متون میں سے زیادہ اہم تھا، تو اس بنیاد پر میں نے پھر اس متن کی یہ شرح لکھی۔ تو پھر اگر شرح کے اوپر حاشیہ ہے تو پھر یہ بتائے گا کہ اس متن کی شرح تو اور بھی بہت ہیں، لیکن یہ شرح زیادہ اہم تھی، تو اس کی ڈیمانڈ کی جا رہی تھی کہ اس میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ مشکل ہیں، ان کا حل پیش کیا جائے، تو اس واسطے پھر میں نے اس کتاب کے اوپر حاشیہ لکھا۔ یعنی اگر کوئی مستقل کتاب لکھتا ہے تو پھر جس فن میں لکھتا ہے اس کے لحاظ سے جو ضرورت ہو وہ بتاتا ہے، اور اگر کسی متن کی لکھے شرح یا شرح پر حاشیہ لکھے تو پھر اس متن یا شرح کا تعارف کروا کے اس کی جو ضرورت تھی وہ بیان کرتا۔ تو یہاں پر چونکہ ایک شرح کے اوپر یہ حاشیہ ہے تو اس واسطے یہ شرح کے لحاظ سے بتائیں گے، اور پھر شرح کے ضمن میں پھر متن کا بھی ذکر آئے گا۔ صلاۃ و سلام کے بعد کہتا ہے مفتقرین کا احوج الی رحمت ارحم الراحمین، الی کا تعلق جو مفتقرین کے ساتھ ہے، یعنی افتقار کا صلہ آتا ہے الی، جو محتاج ہیں جو لوگ ارحم الراحمین کی رحمت کی طرف، ان محتاجوں میں سے جو سب سے زیادہ محتاج ہے وہ کہتا ہے احوج۔ اس میں تفضیل ہے کہ اللہ کی طرف جو محتاج ہیں ان محتاجوں میں سے جو سب سے بڑھ کے اللہ کا محتاج ہے وہ کہتا ہے، تو یعنی کنایہ اپنی ذات سے کر رہے ہیں مصنف۔ آگے بدل ہے کون؟ محمد امین، الشہیر بابن عابدین، بابن عابدین، تو عابدین یعنی باپ، دادا، پردادا، اس بنیاد پر جمع ہے ابن عابدین۔ الشہیر جو کہ مشہور ہیں ابن عابدین کے لقب کے ساتھ، وہ بندہ محتاج کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اب یہ مقولہ شروع ہوا ہے، یعنی یقولوں کا مقولہ جو ہے وہ اب شروع ہوا ہے۔ کیا؟ ان کتابت در المختار، بے شک در مختار کی کتاب۔ کون در مختار؟ جو شرح ہے تنویر الابصار کی۔ تو ان کتابت در المختار، آگے خبر یہ ہے قد طارا فی الاقطار، کہ تنویر الابصار کی شرح جو در مختار ہے، یہ در مختار جو ہے ممالک کے اندر مشہور ہے۔ قد طارا فی الاقطار، لغوی معنی ہے کہ اس نے مختلف ممالک میں پرواز کی ہے۔ طارا، یہ کتاب اڑی ہے، مطلب یہ ہے کہ ایک ملک میں لکھی گئی تو وہاں تک نہیں رہی، جس طرح مثلا شام میں لکھی گئی تو بر صغیر میں بھی مشہور تھی، تو اس نے مختلف ممالک کے اندر شہرت حاصل کر لی ہے۔ وَسَارَ فِي الْأَمْصَارِ، طارا پر عطف ہے کہ اس نے سیر کی ہے مختلف شہروں میں۔
سیر کی ہے، مطلب ہے مشہور ہوئی، وفاق فی الاشتہار، اور اس نے شہرت میں فوقیت حاصل کر لی ہے، علی الشمس، سورج پر، فی رابعۃ النہار، یعنی وہ سورج جو دوپہر کے وقت چمک رہا ہو اس سے بھی اس نے شہرت حاصل کر لی ہے۔ تو یعنی سورج تو ویسے ایک ایسی چیز ہے جو بہت آشکار ہوتی ہے، لیکن دوپہر کا سورج جو ہے وہ مزید آشکار ہوتا ہے۔ تو یعنی یہ کتاب جس طرح حصی طور پر سورج ہے، معنوی طور پر اس کی روشنی ہے، اور حصی طور پر سورج کی روشنی سے اس کی معنوی روشنی فوقیت حاصل کر چکی ہے۔ تو جب اتنی یہ مشہور ہوئی ہے، حتی اکب الناس علیہ، اکبا کا مطلب ہے جھکنا۔ تو کتاب کے مطالعہ کے وقت کتاب کے اوپر جھکا جاتا ہے، یہاں تک کہ جھکے ہوئے ہیں لوگ اس پر، یعنی دنیا کے اندر۔ یہ ایسی نہیں کہ یہ الماریوں میں بند پڑی رہے، بلکہ یہ جھکنا مستلزم ہے اس کو کہ کھلی ہوئی ہے کتاب کے سامنے، کتاب کھول کے مفتیان کرام اس کے مطالعہ میں پوری دنیا میں مصروف ہیں۔ وَسَارَ مَفْزَعُهُمْ إِلَيْهِ، اور یہ ملجا و ماوا بن چکی ہے مفتیان کرام کا۔ مفزع وہ جگہ ہے جہاں گھبراہٹ کے وقت بندہ جا کے پناہ لے۔ تو جس وقت مفتیان کرام کے پاس لوگ آ جاتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں، تو اہم ایشوز پر پھر جب ساری دنیا حل چاہتی ہے اور مفتیان کرام کے لیے مشکل ہوتی ہے، تو یہ ان کی ایک گھبراہٹ ہے کہ ہمیں کوئی اب ایسی جگہ ملے جہاں اس مسئلے کا حل لکھا ہوا ہو۔ تو اس گھبراہٹ کے وقت وہ اس کتاب کی طرف آتے ہیں۔ تو یہ اتنی بڑی حیثیت حاصل کر چکی ہے عالم اسلام کے اندر، وَسَارَ مَفْزَعُهُمْ إِلَيْهِ، کہ جو لوگوں کا مفزع ہے وہ یہ کتاب بن چکی ہے۔ مفزع یعنی فزع کے وقت، گھبراہٹ کے وقت حل مسئلہ کے لیے لوگ جہاں جا کے چھپتے ہیں، پناہ لیتے ہیں، وہ یہ کتاب ہے۔ تو اتنا اس کتاب کی ڈیمانڈ ہے کہ لوگ اس پہ جھکے ہوئے ہیں اور حل مسائل میں لوگ اس کا رخ کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْحَرِيُّ بِأَن يُطْلَبَ، یہ کتاب اس لائق ہے کہ اس کو طلب کیا جائے، چونکہ اس میں مسائل کا حل ہے اور اس کی طرف لوگ متوجہ ہیں، تو یہ اس لائق ہے کہ اس کو حل کیا جائے۔ وَيَكُونَ إِلَيْهِ الْمَذْهَبَ، اچھا جی، کہ جانے کا رستہ اس کی طرف ہو۔ وَهُوَ الْحَرِيُّ بِأَن يُطْلَبَ وَيَكُونَ، ان ساتھ لگے گا، وَيَكُونَ إِلَيْهِ الْمَذْهَبُ، اور جانے کی جگہ اس طرف ہو، یعنی مذہب کا مطلب ہے کہ شرعی نقطہ نظر میں کون سا پہلو اختیار کرنا ہے، تو اس میں اس کی رائے کے مطابق مذہب اختیار کیا جائے۔ فَإِنَّهُ طَرَازُ الْمُذَاهَب، طراز کہتے ہیں لباس کو، مذاہب جس پر سونے کی ملمہ کاری کی گئی ہو۔ تو مذہب میں یعنی مذہب حنفی کے اندر یہ کتاب اس کپڑے کی طرح ہے جس پر سونے کے ساتھ نقش و نگار بنائے گئے ہوں۔ کیوں یہ ایسی ہے؟ فَلَقَدْ حَوَا، اس نے احاطہ کیا ہے، من الفروع المنقحہ، کہ جتنے تنقیح شدہ فروع ہیں، منقحہ یعنی ایک تو وہ ہیں کہ جن کی ابھی تنقیح نہیں ہوئی، یعنی وہ ملے جلے ہیں، وہاں پر ملاوٹ ہے، منقح اور غیر منقح ساری باتیں ہیں، تو وہاں تو اب جو ہے زیادہ احتیاط کی ضرورت پڑے گی کہ پتہ نہیں کہ یہ جس پر میں فتویٰ دینے لگا ہوں یہ منقح روایت ہے یا نہیں ہے۔ تو اس میں یہ امتیاز ہو چکا ہے کہ اس کے اندر جو ساری فروع ہیں
وہ منقع ہیں، غیر منقع نہیں ہیں، تنقیح ان کی ہو چکی ہے۔ والمسائل المصححہ، کہ ایسے مسائل جن کی تصحیح ہو چکی ہے، یعنی اس میں غیر مصحح نہیں بلکہ مصححہ ہیں۔ ما لم یحوی غیرہ، ایسا احاطہ اس نے کیا ہے کہ جو احاطہ اس کے علاوہ کتابوں نے نہیں کیا، جو احاطہ اس کے علاوہ کتابوں نے نہیں کیا۔ من کبار الاسفار، اسفار صفر کی جمع ہے، اور صفر کہتے ہیں کتاب کو، کہ بڑی کتابیں یہ چھوٹی ہو کر اتنی محیط ہے جتنی کہ باقی بڑی ہو کر محیط نہیں ہے۔ تو یہ مطلب ساری دلیلیں جا کر اس کی کہ اس کی پھر میں نے شرح کرنا یعنی حاشیہ لکھنا ضروری سمجھا، چونکہ اس کے اندر اتنا کچھ ہے۔ اچھا جی، وَلَمْ تَنْسُجْ عَلَى مِنْوَالِهِ يَدُ الْأَفْكَارِ، افکار کے ہاتھ نے نہیں بنا اس کے ڈیزائن پر کسی اور کتاب کو۔ منوال کہتے ہیں ماڈل، ڈیزائن، نقشہ، نمونہ، کہ جو اس کتاب کا انداز ہے ایسے اور کسی کا نہیں۔ تو ید الافکار، افکار کے ہاتھ نے جو اس کا بنا ہے، نساج کہتے ہیں بننے والے کو، تو ید چونکہ مؤنث ہے تو اس لیے تنسج، نہیں بنا کسی ہاتھ نے اس انداز پر اور کسی کتاب کو۔ اچھا جی، اب یہاں تک تو یہ آ گیا کہ اس کتاب کی شان بڑی ہے۔ تو اب آگے یہ ہے کہ پھر جب سب کچھ اس میں ہے تو پھر ڈائریکٹ اس کو ہی پڑھنا چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ سب کچھ ہے تو صحیح، مگر پھر اس میں الجھنیں بھی ہیں، یعنی قیمتی کتاب ہے، باسیں قیمتی ہیں، مگر حاشیے کی پھر بھی ضرورت ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ کیا ہے، علم زیادہ ہے، حجم اس کا چھوٹا ہے۔ تو چھوٹا حجم ہونے کی وجہ سے یہ پہیلیوں کی طرح بن گئی ہے۔ تو اس بنیاد پر ہمیں وہ پہیلیاں حل کرنی پڑیں گی کہ اس کے اندر ہے ایک خزانہ لیکن وہ چھپا ہوا ہے، تو بعض جگہ پردے اٹھانے پڑیں گے۔ تو یہ آگے رستہ بنا رہے ہیں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود پھر بھی اس کتاب میں ابھی میرے کام کی گنجائش باقی ہے، کہ جو کہ میں نے حاشیہ لکھ کے پھر اس کے اندر وہ لوگوں کی آسانی پیدا کرنی ہے۔ بعید انہ لصغار حجمہ ووفور علمہ، بیدہ کے ساتھ آگے تعلق قد بالغ فی الایجاز۔ ہاں یہ ہے کہ یہ کتاب اپنے چھوٹے حجم اور بڑے علم کی بنیاد پر، فرقے تھوڑے ہیں، علم زیادہ ہے، تو یہ کتاب، ہاں یہ ہے کہ یہ کتاب اپنے چھوٹے علم اور بڑے علم، چھوٹے حجم اور بڑے علم کی بنیاد پر اختصار کی وجہ سے الغاز تک پہنچ گئی ہے۔ یعنی اس میں اختصار اتنا ہے کہ اس کی عبارتیں یوں ہیں جس طرح کہ کوئی پہیلی ہوتی ہے کہ اس میں تھوڑے لفظوں کے اندر ایک بڑے قصے کو چھپایا گیا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے، ویسے الغاز جمع بنتی ہے لیکن یہاں الغاز یعنی پہیلی بنانا مصدر کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ بعید انہ لصغار حجمہ ووفور علمہ، ہاں یہ ہے کہ یہ اپنے چھوٹے حجم اور بڑے علم کی بنیاد پر، یعنی یہ بظاہر ایک نقص ہے مگر وہ حاشیے سے دور ہوگا۔ پہلے تو یہ بیدہ کا مطلب ہے کوئی کمی نہیں ہے اس میں،
لیکن یہ ایک قابل غور چیز ہے کہ یہ پہنچ گئی ہے ایجاز میں، ایجاز اختصار کہاں پہنچ گئی ہے؟ الی حد الالغاز، کہ یہ کتاب ایک پہیلیوں کے ڈالنے کے انداز تک پہنچ گئی ہے۔ تو پہلی جو ہے وہ پہلی بنتی تب ہے کہ اس کے اندر ضرور بہت سی چیزیں مبہم ہوتی ہیں اور پہلی کا حل پوچھا جاتا ہے۔ تو اس بنیاد پر جب یہ حد الغاز تک پہنچ گئی ہے تو اب ضرورت ہے کہ ان پہلیوں کو، فقہی پہلیوں کو حل کیا جائے جو انہوں نے اپنے کثرت علم کی بنیاد پر، یعنی جو پہلی ہوتی ہے اس جس کی طرف سے وہ ڈالی جا رہی ہے یقیناً اس کا علم زیادہ ہے اور اس نے چند مبہم لفظوں کے اندر ایک حقیقت چھپائی ہوئی ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ کہتے ہیں یہ حد الغاز تک پہنچ گئی ہے۔ وَتَمَنَّا بِإِعْجَازِ الْمُجْتَازِ فِي ذَلِكَ الْمَجَازِ عَنْ إِنْجَازِ الْإِفْرَازِ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ۔ انجاز، افراز، افراز کا مطلب ہوتا ہے واضح کرنا، جدا جدا کرنا۔ انجاز کا مطلب ہوتا ہے کوئی کام سر انجام دینا۔ اب جدید عربی کے اندر کہتے ہیں انجاز المشروعات، کہ فلاں پروجیکٹ جو ہے اس کو مکمل کر دیا گیا، انجاز۔ تو وَتَمَنَّا بِإِعْجَازِ الْمُجْتَازِ فِي ذَلِكَ الْمَجَازِ ان انجاز، تمنا کا مطلب ہے روک دیا ہے، روک دیا ہے۔ مجتاز کا مطلب ہے گزرنے والے کو۔ یہ جو پاسپورٹ کو جواز السفر کہا جاتا ہے، تجاوز، گزرنا، وہ ہے مجتاز، کہ گزرنے والے کو روک دیا ہے اعجاز کے ساتھ، یعنی کس طرح کہ اس کو عاجز بنا دیا ہے، اس کا ذہن عاجز آ گیا ہے اس کتاب کے حقائق کے سامنے اختصار کی وجہ سے۔ وَتَمَنَّا بِإِعْجَازِ الْمُجْتَازِ فِي ذَلِكَ الْمَجَازِ، روک دیا ہے اس کتاب نے گزرنے والے کو مجاز کی حدود سے بوجہ اعجاز۔ کہاں سے روکا ہے؟ یہ ان کا تعلق تمنا کے ساتھ ہے، کہ روکا ہے ان انجاز الافراز بین الحقیقت والمجاز، کہ بندہ حقیقت اور مجاز میں فرق کر سکے۔ اس سے اس کتاب نے روک دیا ہے گزرنے والے کو، کہ عام بندہ حقیقت اور مجاز کے درمیان فرق نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے یہ کتاب اگرچہ بہت سے فضائل رکھتی ہے لیکن پھر بھی شرح کی یا حاشیے کی محتاج ہے کہ اس کی وہ گریں کھولی جائیں اور پہلیاں جو ہیں وہ حل کی جائیں۔ تو یہاں تک یہ مقصد تھا کہ پھر حاشیہ کے لیے متون میں سے، شرح میں سے اس شرح کو منتخب کیوں کیا۔ آگے پھر بتائیں گے کہ پہلے کیوں نہیں لکھا حاشیہ، اب آ کے لکھنے لگے ہو، یعنی جب اتنی ضروری تھی تو اس کا بہت جلدی لکھ لینا چاہیے تھا۔ تو اس کا پھر آگے وہ بتائیں گے وقد کنتو سے، اور پھر آگے اس کا مزید انشاءاللہ ذکر ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم